السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور میں بھی خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج 25 مئی ہے، اور 25 مئی کا جو دن ہے نا، بڑا اہم ہے نواز شریف کے لیے، اور مریم نواز صاحبہ کے لیے، اور کیپٹن صفدر کے لیے، کیونکہ اس دن اگر سزا ہوتی ہے تو حالات کیا بنتے ہیں، اور اگر نواز شریف اور مریم نواز اور یہ سارے بری ہوتے ہیں تو کیا صورتحال بنتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پچھلی ڈیٹ پہ بھی ان کو موقع دیا گیا تھا، اور سرکاری وکیلوں نے بھی ٹائم مانگا تھا، ہمارے وکیلوں نے بھی۔ تو اس دفعہ جو ہے نا، وہ شاید ٹائم نہ ملے کسی کو بھی، تو عدالت کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی۔ اس لیے جو 25 مئی کا دن ہے نا، وہ شریف فیملی کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اوپر تفصیل سے بھی بات کرتا ہوں، تو اس سے پہلے آج کو میں بتا دوں کہ جو شہباز شریف نے کل دیا تھا استقبالیہ، اور کھانا دیا تھا پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو اور اپوزیشن کو، تو اس میں جو ہے نا، کچھ ٹی وی چینل اور یوٹیوب چینل یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ اسلام آباد میں موجود ہوتے ہوئے بھی اس ڈنر میں، عشائیے میں، کھانے میں شریک نہیں ہوئیں۔ تو دوستو، میں وضاحت کر دوں کہ وہ جو شریک نہیں نہ ہوئیں، اس کی وجہ کوئی اختلاف نہیں ہے جیسے یہ چینل بنا رہے ہیں۔ یہ سارے ہی چینلوں کا کسی کا نام نہیں لیتا، نہ اینکروں کا نام لیتا، یہ سارے بنا رہے ہیں کہ مریم نواز نہیں تھی کھانے میں، یہ وہ کھانا اس لیے مریم نواز نہیں تھی کہ وہ کھانا صرف پارلیمانی لیڈروں کو اور پارلیمان کے جو لوگ ہیں ان کو دیا گیا تھا۔ اس میں شاہد خاقان عباسی تھے، رانا ثناء اللہ تھے، سعد رفیق صاحب تھے، اور سارے لوگ تھے جو ایم این اے ایم پی اے ہیں، جو ایم این اے ہے خاص طور پہ، کیونکہ وہ شہباز شریف نے ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو دیا تھا۔ ہاں، البتہ اس میں بلاول بھٹو صاحب نہیں آئے، اور اس میں جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب بھی نہیں آئے، وہ بھی دونوں ایم این اے ہیں، اور انہوں نے اس کو بھیجا ہے شیریں مزاری کو، شیریں رحمان کو، اور یوسف رضا گیلانی کو، اور راجہ پرویز اشرف کو۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ چونکہ اس وقت پارلیمان میں ہے تو اس لیے ان کو بھیجا ہے۔ تو مریم نواز جو عشائیے میں نہیں نہ گئیں، تو اس کی وجہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں، کیونکہ مریم نواز صاحب نہ ایم این اے ہیں نہ ایم پی اے ہیں، تو اس لیے وہ اس میں نہیں گئیں، کیونکہ وہ صرف ایم این اے وغیرہ کے لوگوں کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ بات ختم ہو گئی، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ اب آئیں جی، جو کل نواز شریف صاحب کے 2 کیس لگے ہوئے ہیں، العزیزیہ والا بھی لگا ہوا ہے، ایون فیلڈ والا بھی لگا ہوا ہے، اور اس میں یہ وہی کیس ہے جس میں نواز شریف صاحب کو ضمانت 2 ہفتوں کی عدالت نے دی تھی، اور نواز شریف صاحب باہر گئے تھے، اور پھر اس کی عدالت نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پنجاب حکومت جو ہے ان کو ایکسٹینڈ کرتی رہے گی، جو جس طرح کا حالات ہوں گے اس کے مطابق۔ اب اس میں نواز شریف صاحب کو سزا ایک میں 14 سال ہے، ایک میں 10 سال ہے، مریم نواز صاحب کو سزا 7 سال ہے، کیپٹن صفدر کو 2 سال ہے، تو یہ سزائیں ہیں۔ اچھا، یہ جو کیس اس لیے اہمیت کا حامل ہو گیا ہے کہ اس میں ہم سپوز کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ وہی فیصلہ ہوتا ہے جو پہلے ہوا ہے سزاؤں والا، تو اس کے اوپر پوری مہر لگ جائے گی، اور پھر مریم نواز صاحبہ بھی سیاست نہیں کر سکیں گی، اور کیپٹن صفدر بھی نہیں کر سکیں گے، اور نواز شریف پہ تو ویسے تاحیات ثاقب نثار صاحب نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ثاقب نثار کو جانتے ہیں نا آپ؟ جتنے بھی نثار ہیں نا، ایک جیسے ہی ہیں، جتنے نثار ہیں۔ تو اگر اس میں یعنی کہ یہ صورتحال ہے، اور لیکن اگر اس میں وہ بری ہو جاتے ہیں
تو پھر جو ہے وہ شریف فیملی قابو مطلب حاوی ہو جائے گی، اور شریف فیملی کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ مریم نواز صاحبہ میدان میں آ جائیں گی اور وہ ساری قیادت سنبھالیں گی اور سارا کچھ وہ کریں گی۔ اور کیپٹن صفدر کے اندر بھی بڑی قابلیتیں ہیں، آپ دیکھیں ان میں بڑی خوبیاں ہیں۔ وہ جتنے دلیر، دونوں میاں بھی بڑے دلیر ہیں یار، کیپٹن صفدر اور مریم نواز صاحبہ، یہ نام لے کے جو ہے نا دلیری کرتے ہیں۔ یہ بالکل یہ تینوں ایک جیسے ہی کہہ لیں، کیپٹن صفدر، مریم نواز اور نواز شریف، یہ تو ان کو اگر خدا نخواستہ سزا والا تو میں نے بتا دیا، اور اگر اللہ کے فضل سے وہ بری ہو جاتے ہیں تو پھر حالات بالکل یکدم بدل جائیں گے۔ اور نواز شریف صاحب کو بھی دونوں کیس جو ہے اس میں یہ بری ہونے والے ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے ارشد والی ویڈیو آپ کے سامنے ہے، جس نے کہا تھا کہ مجھے زبردستی یہ سزائیں دلوائی گئی ہیں۔ سر یاد ہے نا آپ کو، ایک میں اس نے بری کر دیا تھا اور ایک میں سزا دی تھی، پھر دوسرا کیس، اور یہ بڑی وہ ہے سر۔ اور اس میں آپ کو ایک بات مزے کی بات بتاؤں کہ کل کا دن ویسے بھی بڑا اہم ہے۔ کل جو شہباز شریف کا نام ای سی ایل پہ ڈالا ہے، اور جو ادھر علی باقر نجفی صاحب جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی تھی، اس کے لیے بھی حکومت نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے۔ اور وہ کس جج کے پاس لگی ہے؟ جو ثاقب نثار کے ساتھ ہوتا تھا، جسٹس اعجاز الاحسن، جو ان احتساب عدالتوں کے اوپر نگران بنایا تھا ثاقب نثار نے کہ یہ عدالت دیکھے گی کہ نیچے والی عدالتیں صحیح کام کرتی ہیں کہ نہیں، جس کی مثال پہلے نہیں ملتی کسی قانون میں، کسی بھی قانون میں نہیں ملتی۔ تو اس حوالے سے اس کے پاس یہ کیس لگا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ویسے بھی اپنی یہ ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ سے اپنے کیس واپس لے لیے ہیں، تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے وہ بھی کوئی اتنی مؤثر نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے چونکہ شہباز شریف کا نام دوبارہ ای سی ایل پہ ڈال دیا ہے، تو اس کو ابھی انہوں نے چیلنج نہیں کیا تھا، اپلیکیشن میں کیا تھا جو آج انہوں نے واپس لی ہے، جس کا اس کا ہمیں بڑا دکھ ہے کہ بھئی مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ واپس لینے والا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ کرو، ہائی کورٹ سے ہار جاؤ، سپریم کورٹ جاؤ، سپریم کورٹ میں ریویو میں سارا کچھ کرنا چاہیے۔ یہ نہ کہیں کہ وہ یہ ریکارڈ بن رہے ہوتے ہیں، یہ ریکارڈ بن رہے ہوتے ہیں، کوئی ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کو عوامی ہمدردیاں بھی بڑی مل رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو جی شہباز شریف صاحب کا کیس کس کے پاس لگا ہے کیا نہیں۔ کیونکہ ثاقب نثار کا جو بیہیویئر ہے وہ ابھی رہے گا، ابھی وہ کچھ عرصہ تک رہے گا۔ ثاقب نثار مؤثر رہے گا۔ ثاقب نثار جو تھا نا، وہ بڑا گند گھول کے گیا ہے، ویسے بہت گند کھول کے گیا ہے، کوئی قانون کے مطابق کوئی اس کا ایک بھی فیصلہ نہیں تھا۔ پھر شہباز شریف کا کیس بھی لگا ہوا ہے، مریم نواز، کیپٹن صفدر، نواز شریف کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، شہباز شریف کا سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ پھر جناب وہ اور بھی شوکت عزیز صدیقی جسٹس صاحب کا کیس بھی لگ گیا ہے، وہ بھی لگ گیا ہے، وہ بھی بڑا اہم کیس ہے، تو یہ سارے کیس ہیں جو لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس لحاظ سے کل بڑا اہم دن ہے۔ اور ایک اور کیس بھی لگا ہوا ہے جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، میں کوئی دیکھوں گا اس میں وہ کون سا ہے، ہاں وہ بھی کیس لگے ہوئے ہیں اسی طرح۔ تو یہ کیس لگے ہوئے ہیں، تو کل کا دن بڑا اہم ہے۔ اور یہ میں نے بتا دیا کہ کل اگر نواز شریف صاحب بری ہو جاتے ہیں تو کیا صورتحال بنے گی، اگر سزا ہو جاتی ہے تو کیا صورتحال بنے گی۔ تو اس لیے جو ان کے ویل وشر ہیں وہ دعائیں کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ سے ہم فضل اور رحم ہی مانگ سکتے ہیں نا۔ یہ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ کیس جھوٹے بنائے گئے تھے، بالکل ہی جھوٹے بنائے گئے تھے۔ جب اوپر سپریم کورٹ کا جج بیٹھا ہو اور وہ ارشد صاحب ارشد ویڈیو کیس والے وہ کلیئر کر کے گیا تھا کہ بھی میرے اوپر دباؤ ڈالا گیا تھا، میں نواز شریف صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں، یہ تو کہہ کے گیا اور پھر وہ فوت بھی ہو گیا۔
جسٹس وقار سیٹھ جو حکومت کے خلاف فیصلے دیتا تھا وہ بھی فوت ہو گیا. دیکھیں نا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم کھول کے نہیں کر سکتے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، یہ ویڈیو ضروری تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی. پھر آپ میرے ساتھ کیپ ان ٹچ رہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل جو ہے وہ فوری خبریں جو ہوں گی وہ آپ کو مزید کل نہیں آج جو فوری خبریں ہوں گی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور یہ 25 تاریخ والی ساری خبریں آپ کو میں انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا قانونی ٹی وی چینل پہ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، خدا حافظ.